کیا صورتحال ہے جی؟ پاکستان میں تو پہلے کی طرح بدقسمتی سے وہ کنسپریسی تھیوریز، پھر حکومت نے بھی ہمیں بتایا کہ جیسے یہ مسئلہ حل ہو گیا. آپ کے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں، جو آپ کی مہارت ہے، تو کتنا یہ مسئلہ واپس لوٹ آیا ہے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ. اور میرا اپنا خیال یہی تھا کہ اب میں آپ کے شاید پروگرام میں اس موضوع پہ نہیں آؤں گا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ آج پروگرام کرنا پڑا. ہماری بھی آرزو تھی کہ اس پہ ہمیں پھر پروگرام نہ کرنا پڑے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا یہی تھا روٹین، اور آپ کے پروگرامز میں بھی باقی بھی میڈیا کے تھرو یہ بتاتے رہے کہ یہ ہونے والا ہے اور ہوگا. ہمارا لیٹ یہ سیکنڈ ویو آئی ہے، اور یہ اس کے بنسبت کافی مطلب چینج اس میں دیکھی جا رہی ہے. وہ جو ہمارا 4-5 مہینے کا ایکسپیرینس تھا، اس میں لوگ جو تھے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے، ان کی بیماری اتنی شدید نہیں ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ تھوڑے سے مریضوں کی عمر زیادہ تھی اس ٹائم پہ، اور ان میں ملٹیپل میڈیکل پرابلمس تھے. اس کی بنسبت جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ شدید بیماری کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اچھا، یعنی اس مرتبہ وائرس پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں اپنے آپ کو چینج کر دیا ہے وائرس نے، اور اب وہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتا ہمارے ٹیسٹوں سے. مطلب اگر میں کہوں کہ میرے پاس ایک کووڈ یونٹ ہے جس میں پازیٹیو مریض پڑے ہیں، تو ایک ایسے بھی مریض میرے پاس آ رہے ہیں جو ہے وہ کووڈ نمونیا یا کووڈ کے متاثرین ہیں، لیکن ان کے ٹیسٹ 2-3 ہفتوں تک نیگیٹو چلے آ رہے ہیں. تو یہ سچویشن بہت مطلب ایک قسم کی خراب سمجھی جا رہی ہے کہ وائرس نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیا، اور جو شدت سے آ رہا ہے وہ پہلے ہم نہیں دیکھ رہے تھے. اور اس میں ایک اور چیز جو نظر یہ آ رہی ہے اور دیکھی یہ جا رہی ہے ایکسپیرینس جو پچھلے 4-5-6 ہفتوں میں، کہ مریض اب جلدی ٹھیک نہیں ہو رہے اس میں. اچھا جی، یعنی وہ 15 دن سے اب زیادہ وقت لے رہے ہیں. ہاں، مطلب پہلے 4-5 دن میں بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، کچھ لوگ 10-11 دن میں، تو کیا 16 دنوں میں بہت کم ایسی تعداد تھی، اور سیریسنس تو اس ٹائم پتہ ہے بلو 1% رہی ہماری. لیکن اب وہ سچویشن ٹوٹلی اس کے برعکس ہو گئی ہے. اچھا، اور پھیلنے کا اور بڑھنے کا اس کی مقدار کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں مختلف وہ مل رہی ہے. اب اسلام آباد میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس میں 4% ہے. آج میں سن رہا تھا کہ میرپور میں 26% تھا. تو اس شدت سے پھیل بھی رہا ہے یعنی؟ جی، یہ پھیلا بہت زیادہ ہے. دیکھیں اس میں اب لوگوں نے ٹیسٹ بھی کرانا کم کر دیا. لوگوں کو علامات پتہ چل جاتی ہیں، لوگ خود کچھ دیسی ٹوٹکے کر کے ڈاکٹروں سے فون پہ اور وہ مطلب کرتے رہتے ہیں. جو چیز اس میں ایک اور ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے، جو میرا اپنا پریکٹس میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں، کہ اب پوری فیملی آ رہی ہے، بچوں سمیت آ رہے ہیں لوگ. مطلب ینگ بچوں سمیت آ رہے ہیں. اس میں ینگ سے مراد یہ ہے کہ ٹین ایجرز بھی ہیں، 18-19 سال کے بھی ہیں، اس میں ینگ بھی ہیں، مطلب کوئی 10 مہینے کا بچہ بھی ہے، کوئی 4 سال کا بھی ہے، کوئی 10 سال کا. صرف اچھی بات ان میں یہ ہے کہ وہ کم بیمار ہوتے ہیں بچے. ابھی بھی ان میں یہ شرح بھی کم ہے، اور ان کی جو بیماری ہے اس کی شدت وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اب یہ بیماری زیادہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ینگ پاپولیشن میں دیکھنے. اچھا، علامات کیا ہیں؟ پہلے تو مثلا بخار، زکام وہ علامت ہوتی تھی، تو آپ کہہ رہے کہ میوٹیٹ بھی ہو گیا وائرس اور ورس بھی ہو گیا یا خطرناک بھی ہو گیا ہے. تو علامات میں بھی کوئی فرق آ گیا ہے؟ مثلا مجھے خدا نخواستہ کس وقت مجھے شک ہو جانا چاہیے، کیا بیماری ہو، کیا علامات ہو کہ مجھے شک ہو جائے کہ ہاں مجھے ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے؟ جی دیکھیں، جب یہ بیماری شروع ہوئی تھی تو اس کے علامات یہی تھے کہ نزلے زکام والے علامات ہوں گے. نزلہ ہوگا، زکام، چھینکیں، ہلکا بخار ہوگا. 4-5 دن بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور تقریباً 85% لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں، جن کا سانس زیادہ خراب ہو، بخار زیادہ ہو، کھانسی زیادہ ہو، اور وہ زیادہ ان کی مطلب پھر یہ ہم نے کہا کہ کچھ لوگ ڈائریا ان کو شروع ہونے لگ گیا. کچھ لوگوں کو زیادہ جسم میں، پٹھوں میں، ہڈیوں میں دردوں کی شکایت ہونے لگ گئی، جوڑوں میں. تو اس نے اپنے آپ کو چینج اس ٹائم بھی کر لیا تھا. اب جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے جو اب یہ نئی ویو آئی، اس میں سیریس لوگ زیادہ ہے. بہت تیز بخار، 101 104 بخار، کھانسی شدید، رکنے والی نہیں کھانسی، اور سانس کا ہم نے زیادہ دیکھا. ہم نے فلو لائک یا کولڈ لائک سمٹمز نہیں دیکھا. اب چونکہ ہم سردی کی طرف آ گئے ہیں، یہ جو 1-2 ہفتے ہیں اس میں اب مریض انہی علامات کے ساتھ آ رہا ہے جو جس طرح یہ بیماری پہلے شروع ہوئی تھی. کیونکہ اب اس میں انفلوئنزا بھی شامل ہو گیا اور یہ کووڈ بھی شامل ہو گیا. تو نزلہ زکام اگر آپ اپنا پوچھنا چاہتے ہیں یا لوگ ٹی وی پہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اگر نزلہ ہو، زکام ہو، چھینکیں ہیں، آنکھوں سے پانی ہو،
کھانسی شروع ہو جائے، تو یہ علامات اب اس کووڈ کی بھی ہے۔ لیکن اس روز یہ ہمارے رپورٹر ہیں بڑے مایہ ناز، اور اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب کرے، ارشد وحید چودھری صاحب، جی پہلے سے ان کو کوئی علامات نہیں تھی اور یک دم ان کے لنگز افیکٹ ہو گئے اور سچوریشن کی حالت اس کی بہت ابتر ہو گئی۔ جی وہ میں نے آپ کو پہلے میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ شدت سے آ رہی ہے، تو کچھ لوگوں میں بہت کم اس کا تناسب ہے، لیکن اس میں پھر وہ پہلے والے علامات نہیں آتے، یا اگر آئے بھی ہوں تو مریض اس کو کیئر نہیں کرتا، تھوڑے بہت آپ کو پتہ ہے لوگ اتنے وہ نہیں ہے کہ یہ موسم سے ہو گیا ہے، الرجی ہو گئی، تو پھر یہ شدت سے آ رہا ہے، اور جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ اسی طرح 1-2 دن میں ہی زیادہ بیمار ہو گیا ہے، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے اس میں ویدر کا بھی کوئی عمل ہے؟ مثلا شروع میں تو لوگ کہتے تھے کہ یورپ میں اور امریکہ میں اگر بہت زیادہ تباہی ہو گئی تو موسم ٹھنڈ ہے، لیکن اس کے برعکس انڈیا اور عرب ممالک میں بھی تباہی ہو گئی تھی، تو یہ وائرس میوٹیٹ ہوا ہے صرف اس کی وجہ ہے، یا کہ ویدر کے بدل جانے کا اور موسم کے ٹھنڈے ہو جانے کا بھی کوئی اثر ہے؟ دیکھیں موسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق، پہلے ہم نے کہا جی پاکستان میں تو 50 ڈگری چلی جاتی ہے تو یہ ہو جائے گا، اور دنیا میں اور عرب ممالک میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے یا ہیومیڈیٹی ہوتی ہے یا جو بھی ہے، اور پھر سردی میں ان ممالک میں شروع ہوئی جو سردی کے اس سائڈ پہ تھے ہمارے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں سردی کی وجہ سے جو اور وائرسز آئیں گے وہ اس کے ساتھ ہی مل جائیں گے، جس میں انفلوئنزا ایک ہے جس سے لاکھوں لوگ ہر سال دنیا میں مر جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کر چکا ہے، اور یہ جو ہم دیکھیں انفلوئنزا کا مریض اگر نمونیا کے ساتھ آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کی ایکس رے پہ یا سی ٹی اسکین پہ یا اس کے علامات دیکھ کے کہ یہ انفلوئنزا کی وجہ سے اس کی کمپلیکیشن نمونیا ہے۔ انفلوئنزا کی وائرس بھی نمونیا کرتی ہے، اس کی کمپلیکیشن کووڈ-19 بھی نمونیا کرتا ہے، اس کی بھی وہی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کی پکچر جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایکس رے اور سی ٹی اسکین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا علم ریسرچ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے ہزاروں پیشنٹ کو ڈیل کیا، یہ منتقل ہونے کا ایک انسان سے دوسرے کو، اس کے بارے میں بھی مختلف تھیوریز شروع میں رہی، شروع میں کسی نے کہا ماسک ضروری ہے، کسی نے کہا ماسک ضروری نہیں ہے، کسی نے کہا ہوا میں اتنی دیر رہتا ہے یہ وائرس، کسی نے کہا سرفیس پہ اتنا رہتا ہے، تو ایک انسان سے دوسرے کو منتقل کیسے ہوتا ہے اور احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ احتیاط اس کی پھر وہی ریپیٹیشن ہے، یہ ہاتھوں کا اور آپ کے منہ پہ ماسک، اور جو ہے آپ نے اپنے آپ کو پریونٹ اسی طرح، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ آپ کی سیفٹی کی علامت۔ لوگ کہتے ہیں جی کپڑوں پہ پڑ جائے گا، کپڑے چینج کر رہا ہو، یہ کر لو وہ کر لو، اصل یہ ساری ہمارا جسے کہتے ہیں ایک ویکٹر ہے، جس طرح مچھر کسی کو اگر کاٹے گا تو اس میں اگر ڈینگی ہوگا تو وہ اگلے کو مریض کو دے دے گا، اس طرح وہ پھر کاٹے گا اس مریض کو آگے دے دے، یہ ایک ویکٹر ہوتا ہے، کوئی ٹرانسمیشن کا ذریعہ ہے اس وائرس کی۔ ہماری ٹرانسمیشن کا ذریعہ چھینک مارنا، کھانسی کرنا، زور سے بولنا، ہنسنا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا میں مہلک ہو جاتا ہے وائرس۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہوا میں زیادہ دیر نہیں رہتا، 4-5 گھنٹے اوپر رہے گا گھنٹے، اور نیچے سرفیس پہ آ کے یہ مر جاتا ہے۔ زیادہ اس کی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے، یہ لوگوں کو آپ مطلب ہاتھ میں لایا، کہیں میں نے سرفیس پہ یہاں لگا دیا، آپ نے آ کے لگا دیا کسی اور نے، تو اس کا چانس بڑھ جاتا ہے، اس نے منہ آنکھوں پہ ملا، ناک میں، تو یہ وائرس فوراً وہ کیچ کر لیتا ہے، اور اس کی کنٹیجسنس بہت زیادہ ہے۔ گو کہ اگر یہ ہوا کا جراثیم ہوتا تو میرا خیال ہے کہ زندگی شاید وہی ہوتی جو ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ چاند پہ زندگی ممکن نہیں ہے ابھی، تو ہماری بھی زندگی اللہ مشکل ہو جاتی ہے۔ باتیں آپ کی بہت قیمتی ہے اور وقت ہمارا کام ہے۔ یہ بدقسمتی سے ساری دنیا میں بھی اس پہ سیاست ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی اس پہ سیاست ہو رہی ہے۔ حکومت پہلے بھیجا کریڈٹ لینے لگی، ہم نے جی ختم کروا دیا، اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے۔ اب ایک طرف لوگوں کو ماسک پہننے کا کہا جا رہا ہے، دوسری طرف جلسے جلوس جاری ہیں، اپوزیشن والے بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کر رہے ہیں، وزراء بھی کر رہے ہیں، نہ اس میں ماسک ہوتا ہے نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں کہ یہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو؟ دیکھیں حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، اپوزیشن کا تعلق ہے، سیاست کا تعلق ہے، یہ ہم اس سے اب نکل چکے ہیں۔ ہمیں کیا ہے، ہماری جو اس ٹائم پہ جو سب سے بڑی میجر جسے کہتے ہیں نا پرابلم ہے، وہ یہ پینڈیمک ہی ہے۔ ہم اس سے نکلے نہیں ہیں، بلکہ یہ وبا زیادہ پھیل رہی ہے، اور ظاہر بات ہے آپ جتنا ایکسپوز کریں گے، ایک سے
ایک مریض کو، ایک بندے کو اگر لگتا ہے تو وہ 5 کو دے گا، 5 سے آگے آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں. اس کی کنٹیجیسنس بہت زیادہ ہے. تو برڈن کیا پڑنا ہے؟ ایک فیملی کے اوپر ہیلتھ کیئر برڈن پڑنا ہے، حکومت پہ برڈن پڑنا ہے. اب آپ اگر کچھ دن آپ نے خود اپنے جو ابھی جن صاحب کا ذکر کیا، ہمارے پاس بیڈز نہیں ہیں، اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں. بسترے کسی بھی اسپتال میں لوگ پوچھتے ہیں بستر کا، ہم اسی سچویشن میں پہلے کی طرح چلے گئے ہیں جو ہم سوچتے تھے ہم نے بڑا قابو پا لیا اور ہم نے کیا وہ سچویشن آ گئی. آئی تھنک کہ اس ٹائم پہ ہماری ٹاپ پرائرٹی، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، اور سب سے میں سمجھتا ہوں جو ہمیں ایز اے شہری کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی کچھ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ جلسے پہ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، ہمیں پتہ ہے واپس آ کے اپنے گھر والوں کو لگا سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. پھر جو ہم لوگ یہ بہت سارے ٹورزم پہ لوگ نکل گئے اور بڑے میسو پیمانے پہ نکل گئے، کون سے بسترے یوز ہوئے، کن سے انٹریکشن ہوا، اور کسی نے کوئی خیال نہیں کیا. یہ زیادہ اس سے بھی ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، سوشل اب فزیکل ڈسٹینسنگ، صافی صاحب مطلب آپ کا میرا یہ ڈسٹینس ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، شادی ہال، باقی جو آپ کے پتہ ہے جو جہاں پہ جاتے ہیں، جو گروسری سٹورز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، وہ چیزیں، ہوٹلز ہیں. اور تیسری چیز ہاتھ. یہ چیزیں اگر آپ کر لیں تو آئی تھنک کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنے سے زیادہ ہم اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو یا ماں باپ یا گھر میں بزرگ ہیں ان کو بھی ہم بہت شکریہ.